السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دنیا۔ آج میں آپ کو متقی نوجوان کی امانت اور شادی کا حیران کن اور سچا واقعہ بتانے والی ہوں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ لڑکی کے والد مسجد کی امامت بھی کرتے تھے اور بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے۔ عام لوگوں کی تربیت و اصلاح کا بھی کوئی موقع نہ جانے دیتے اور باتوں میں بڑے حکیمانہ انداز میں انہیں قرآن و حدیث سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کی اصلاح و تربیت کے حوالے سے ان کا جذبہ یہ تھا کہ وہ اکثر کہا کرتے، میری کوشش سے اگر ایک شخص بھی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا تو میں خود کو کامیاب سمجھوں گا۔ لڑکی چھوٹی سی تھی جب اس کی والدہ انتقال کر گئی تھیں۔ نہ اس لڑکی کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی۔ اب وہ لڑکی کچھ بڑی ہو گئی تھی کہ ایک روز اس لڑکی کے والد کسی دور سفر پر چلے گئے۔ جانے سے پہلے اس کو ہر طرح کی ضروریات فراہم کر گئے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ لڑکی اپنے والد سے اتنے دنوں تک کے لیے جدا ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے وہ لمحہ آیا جب دروازے پر اس لڑکی کے والد کی مخصوص دستک ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے والد مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ پھر دن، ہفتے، مہینے اور سال بیتتے چلے گئے۔ ایک دن بڑے مختلف لہجے سے کہنے لگے، بیٹا میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک صالح لڑکے کی دعا کی تھی۔ جب میں لمبے سفر پر گیا تھا تو مجھے ایک نوجوان ملا تھا۔ جس علاقے میں نوجوان رہتا ہے اگرچہ وہ بہت دور ہے اور اس نوجوان کو ہمارے علاقے کا کچھ پتہ نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ یہاں ضرور آئے گا۔ وہ نوجوان بہت صالح اور ایماندار ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی وہ سفر نیک شگون کا سبب بنا۔ میں دوران سفر ایسے علاقے میں گیا جس کی آبادی بہت تھوڑی سی تھی۔ اس گاؤں کے قرب و جوار سے میرے سامان میں سے وہ قیمتی ہار گر گیا جو تمہاری والدہ کی نشانی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا اور ہار تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اچانک سر راہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے میری پریشانی بھانپتے ہوئے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں خاموش رہا، لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو ہار کی گمشدگی کا بتا دیا۔ وہ نوجوان مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ ایک سادہ سا کچا سا مکان تھا جس کا دروازہ بھی بند نہ تھا۔ نوجوان کھانا کھلانے کے بعد ایک برتن لے آیا جس میں وہی گمشدہ ہار پڑا تھا۔ نوجوان کے اس طرز عمل نے مجھے ششدر کر دیا۔ لڑکی کے والد نے اس لڑکے سے بہت پیار سے پوچھا، بیٹا یہ ایک بہت قیمتی ہار ہے، اگر تم مجھے نہ لوٹاتے اور بیچ ڈالتے تو تم یقیناً خوشحال ہو جاتے۔ پھر نوجوان کہنے لگا، امیری غریبی اللہ کے اختیار میں ہے۔ نہ تو مال زیادہ ہونے سے انسان امیر کہلاتا ہے اور نہ ہی مال کی کمی کے باعث غریب۔ امرات و غربت کا اصل معیار نیکی اور تقویٰ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ قیمتی ہار ہے، اسے بیچنے سے نہ صرف میری مالی پریشانی ختم ہو سکتی تھی بلکہ میں ایک عرصے تک بغیر کچھ کمائے اچھی زندگی گزار سکتا تھا۔ لیکن یہ ہار میرا نہیں تھا، میں نے اس کو اٹھا کر بھی جرم ہی کیا تھا۔ شیطان نے بڑی تعویلیں کی اور اسے قدرت کی طرف سے غیبی امداد قرار دیا، مگر میرا فیصلہ یہی تھا کہ چونکہ میں ہار اٹھا چکا ہوں اب اسے اس کے مالک تک پہنچا کر رہوں گا۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد لڑکی کے والد لڑکی کو کہنے لگے، میری بیٹی میں تمہارے لیے اس نوجوان کی دعا کرتا ہوں۔ یہ دعا میری زندگی میں قبول ہو یا بعد میں تم پر لازم ہوگا اس کو پانے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ سو اتفاق سے لڑکی کے والد اپنی زندگی میں یہ خوشیاں نہ دیکھ سکے۔ وہ بیمار پڑے اور بیماری نے ایسی طوالت اختیار کی کہ بڑے علاج معالجے کے باوجود صحت یاب نہ ہو سکے۔ وہ لڑکی اپنے والد کے انتقال کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ پھر انہی دنوں اس بستی میں ایک حافظ قرآن آیا۔ مفلوق الحال ہی اس کے لباس سے عیاں تھیں۔ بستی والوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں روزگار کی تلاش میں ہوں۔ بستی والوں نے کہا کہ ہمارے ہاں امام اور بچوں کے دینی معلم کی ضرورت ہے، آپ یہ کام سنبھال لیں، ہم آپ کے خدمتگار ہوں گے۔ نوجوان نے بھی ہاں کر دی۔ نوجوان کی پاکیزہ زندگی اور دیانتداری اور دینی صلاحیتوں نے بستی والوں کے دل موہ لیے۔ لڑکی کے والد کے بعد مسجد پھر ایک بار نمازیوں سے بھرنے لگی۔ انہی دنوں بستی کے چند بزرگوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا، پھر نوجوان سے بات کی اور آخر اس لڑکی سے مشورے کے لیے آ گئے۔ ان بزرگ افراد کی رائے تھی کہ حافظ قرآن سے اس لڑکی کی شادی کر دی جائے۔ نوجوان بھی رضامندی کا اظہار کر چکا تھا اور لڑکی بھی۔
اس موقع پر اس لڑکی کی آنکھیں بھر آئیں اور سوچتی کاش اس وقت اس کے والدین بھی ہوتے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے۔ بہرحال شادی کا دن آ گیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس لڑکی نے اپنی والدہ کا ہار گلے میں پہن رکھا تھا۔ حافظ قرآن نوجوان جو کہ اب اس لڑکی کا شوہر تھا اس لڑکی کے پاس آیا تو ہار دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس لڑکی نے اپنے شوہر کی حیرانگی کا اندازہ لگا لیا اور وجہ پوچھی تو اس نے سرسری طور پر وہ واقعہ بیان کر دیا جو کہ وہ لڑکی اپنے والد مرحوم سے سن چکی تھی۔ آج وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی تھی جو اس نوجوان سے شادی کے بارے میں لڑکی کے والد نے کی تھی۔ لڑکی کو اپنے والد کا تصور ذہن میں آیا تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اپنے شوہر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ بزرگ میرے والد مرحوم تھے جن کے سامان میں سے یہ قیمتی ہار گم ہو گیا تھا اور تمہارے ذریعے انہیں ملا۔ وہ لڑکی 2 نفل ادا کرنے اٹھی تو اس لڑکی کے شوہر نے اظہار تعجب کرتے ہوئے وجہ دریافت کی۔ اس لڑکی نے اپنے والد کی وصیت بتا دی اور پھر دونوں نے نوافل ادا کیے۔ اور یہاں پر کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو پلیز شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔